اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. المفعول لہ قال المصنف باب المفعول لہ او المفعول من اجلہ وہو الاسم المنصوب الذي يذکر بیانا لسبب وقوع الفعل نحو قولک قام زید اجلالا لعمر وقصدتک ابتغاء معروفک. بات ہماری جو ہے وہ منصوبات کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آج جو ہے وہ ایک اور مفعول کہ جسے مفعول لہ کہتے ہیں، ہے نا. مفعول لہ کہہ لیجیے یا مفعول لاجلہ بھی کہا جاتا ہے، مفعول من اجلہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے لیے علت بیان کرنے کے لیے. لاجلہ کا مطلب یعنی کسی کے لیے، ہے نا. دیکھیے گا تو یہ بات دھیان میں رہے، کہیں ایسا نہ کوئی بولے تو آپ اس کو ٹوک دیں کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو. مفعول لہ بھی بول سکتے ہیں، یہ بھی نام ہے اس کا، یہ بھی اصطلاح ہے. مفعول لاجلہ بھی بول سکتے ہیں، اور مفعول من اجلہ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ تینوں نام ہیں اس کے. اور انشاءاللہ اب آئیے سب سے پہلی بات جسے مصنف نے ذکر کیا، بہت مختصر سے بات کی اس حوالے سے. کہہ رہے ہیں وہ مفعول لہ کسے کہتے ہیں؟ اول کہتے ہیں وہ اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مفعول جو ہے مفعول لہ ہمیشہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسم سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسم صریح بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اسم مؤول بھی ہو، یعنی جس کی تعویل کر کے اس کو اسم نکالا جائے. واضح انشاءاللہ. یعنی ان اور فعل ہو اور اس کو تعویل و مصدر لے جا کے کیا کیا جائے، اس کو اسم نکال لیا جائے مصدر کے. واضح انشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے، چونکہ مفعول تو مفاعیل جو کیا ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، بحث ہی ہماری یہی ہے نا. مفعول بھی پڑھا ہم نے، مفعول فی پڑھا ہے نا، مفعول مطلق پڑھا، اور آج جو ہے کیا ہے مفعول لہ پڑھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں. اب تعریف سنیے گا اس کے. کہہ رہے کہ مفعول لہ اس اسم منصوب کو کہتے ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ بیانا لسبب وقوع الفعل، جو اس لیے ذکر کرتا ہوتا ہے تاکہ فعل کے سبب کو بیان کر سکے، کہ جو فعل جس چیز کے لیے واقع ہوا ہے اس کے سبب کو بیان کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی وہ اسم منصوب کہ جو فعل کے ذکر ہونے کے، فعل کے وقوع ہونے کے سبب کو بیان کرے، اسے مفعول لہ یا مفعول لاجلہ یا مفعول من اجلہ کہتے ہیں. مثال پہ غور کیجیے گا تو بات زیادہ واضح ہوگی. کہہ رہے ہیں قام زید اجلالا لعمر، زید کھڑا ہوا کس چیز کے لیے؟ اجلالا لعمر، عمر کے احترام کے لیے، ہے نا. تو اب دیکھیے یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ اجلالن. اعراب کیا ہوگا؟ قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، زید فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ، اجلالن مفعول لہ منصوب علامۃ نصبہ الفتحہ، لام حرف جر، اور امرین جو ہے وہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ اجلال سے. مصدر سے ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے محل شاہد کیا ہے؟ اجلالن ہے نہیں. اجلالن محل شاہد ہے کہ مفعول لہ ہے. اب دیکھیے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ زید کیوں کھڑا ہوا. تو زید نے جو فعل قیام کو انجام دیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ احترام. امر کا وہ احترام کرنا چاہتا تھا. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وقصدتک ابتغاء معروفک، ٹھیک ہے، میں نے تمہارا قصد کیا تمہاری نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. واضح انشاءاللہ. آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہوگی وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے نا جی، وہی ابتغاء. تو محل شاہد کیا ہے یہاں پر؟ یہ قصدتک کا فعل و فاعل اور مفعول بہ کاف. ٹھیک ہے. اب ابتغاء کیا ہے؟ مفعول لاجلہ یا مفعول لہ. واضح انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یہ کہہ رہے کہ قصد جو کہ فعل ہے نا، قصدتک کا، میں نے تمہارا قصد، یہ ایک فعل ہے. تو اس فعل کے واقع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ کیوں یہ فعل آپ نے ایسا انجام دیا؟ کیوں آپ میرے پاس آئے؟ تو کہہ رہے ہیں ابتغاء معروفک، میں نیکیوں کو تلاش کرنے کے لیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ابتغاء کیا ہے؟ یہ مفعول لاجلہ ہے. قصدتک کا ابتغاء یعنی تلاش کرنا، حاصل کرنا.
اصل تو یہی ابتغاء مصدری تو ہے، مصدری تو اصل ہے. سنیے اور دیکھیے ابھی بات آنے والی ہے کہ مفعول کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مفعول ہمیشہ مصدر ہوتا ہے. ابھی آگے ذکر آئے گی. اب دیکھیں ابھی دونوں پہ غور کر لیجئے. تو اجلال بھی جو کیا ہے مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور ابتغاء بھی جو ہے وہ مصدر ہے. کون کون سے باب سے ہے؟ ہاں، اجلال باب افعال سے ہے اور ابتغاء باب افتعال سے ہے. بات انشاءاللہ جی. تو ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ مفعول کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مفعول ہمیشہ مصدر ہوتا ہے. چلیے یہ تو بہرحال تعریف کی بات رہی، بہت زیادہ ٹائم دے دیا اس میں. اقول المفعول من اجلہ ویقال المفعول لاجلہ ویقال المفعول لہ، تینوں اصطلاح ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. ہوا فی اصطلاح النحات عبارہ عن، اس کو نحو میں اس کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں ان الاسم المنصوب، وہ اسم منصوب ہے کہ جو ذکر ہوتا ہے کس بات کے لیے؟ بیاناً لسبب وقوع الفعل، تاکہ وہ فعل کے وقوع کے سبب کو بیان کر سکے کہ آخر فاعل نے اس فعل کو کیوں انجام دیا ہے. تو پہلی والی مثال میں کہا کہ پہلی والی میں احترام کے لیے انجام دیا، دوسری والی مثال میں کہا کہ کیا ہے تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انجام دیا. بس انشاءاللہ. اب آئیے وقولنا الاسم یشمل الصریح والمؤول، یہ جو ہم نے تعریف میں الاسم کہا ہے نا، الاسم المنصوب، تو یہاں اسم سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسم سے مراد اس میں صریح بھی ہے اور اس میں مؤول بھی ہے. بہت انشاءاللہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مفعول ہمیشہ جو کیا ہوتا ہے اس میں صریح ہی ہو، نہیں، اس میں مؤول بھی ہو سکتا ہے. اس میں مؤول نے کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ فعل ہو، ان اور فعل، اور وہ تعبیل و مصدر میں لے جائے اور جا کر وہ مفعول واضح ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ولا بد فی الاسم الذی، سنیے گا، ولا بد فی الاسم الذی یقع مفعول اللہ من ان یجتمع فیہ خمسۃ امور، ٹھیک ہے. وہ اسم کے جو مفعول واقع ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 5 امور پائے جائیں، اس کے اندر 5 چیزیں جمع ہوں. دیکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ 5 میں سے 4 ہوں، 5 میں سے 2 ہوں، نہیں، بیک وقت اس کے اندر 5 کی 5 چیزیں ہونی چاہیے. چنانچہ اگر 5 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر وہ مفعول نہیں ہوگا. جو اسم مفعول لہ ہوگا یا مفعول لاجلہ ہوگا اس کے اندر یہ 5 چیزیں جمع ہونی چاہیے. الاول ان یکون مصدرا. اب آپ اوپر والی مثال کو اپنے نظر میں رکھیے اور دیکھیے 5 چیزیں اس میں ہوں گی، ہے نا. ہاں، اقام زید اجلالا لامر، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کیا ہو؟ مصدر ہو. تو آپ دیکھیے اجلال مصدر ہے نہیں ہے؟ بالکل مصدر ہے. دوسری بات ان یکون قلبیا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو عمل ہو، جو مفعول واقع ہو رہا ہے وہ ایک قلبی عمل ہو، اس کا تعلق دل سے ہو، ٹھیک ہے. ومعنی کون ہو قلبیا، خود بتا رہے ہیں کہ قلبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یکون دالا علی عمل من اعمال الجوارح، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا قلبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح والا کوئی فعل نہ ہو وہ، ٹھیک ہے، کہ جو اعضاء و جوارح سے انجام دیا جائے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اعضاء و جوارح سے وہ ظاہر ہو رہا ہو لیکن اصل میں ہے وہ کیا؟ وہ قلبی عمل ہے. احسنتم کہہ سکتے ہیں. یہ جیسے کلید واللسان، یہ کیا ہے؟ اعضاء و جوارح. جیسے مثل قراء و ضرب، یہ کیا ہے؟ یہ اعضاء و جوارح والا مسئلہ ہے. بس انشاءاللہ یہ جو افعال ہیں یہ کیا ہے؟ پڑھنا. آپ دیکھیں آپ آنکھ کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ہے نہیں. ضرب مارنا، ہاتھ سے انسان مارتا ہے. لیکن مفعول لاجلی کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ وہ افعال قلبی ہو، جس کو افعال قلوب میں سے کہتے ہیں، یعنی کیا ہو؟ افعال قلبی ہو جس کا تعلق قلب سے ہو، ظاہری اعضاء سے نہ ہو. والثالث ان یکون علتا لما قبلہ، کہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ علت ہوتا ہے کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے ماں قبل. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جس فعل کے لیے وہ علت بیان ہوگا، ہے نا، وہ فعل پہلے واقع ہوگا. یہ نہیں کہ مفعول پہلے آ گیا اور بعد میں اس کا فعل آ رہا ہے. بات انشاءاللہ، یعنی وہ اپنے ماقبل کے لیے علت ہے. دیکھیں قامہ کی علت کیا ہے؟ اجلال. قصد کی علت کیا ہے؟ ابتغاء. اور ابتغاء اور اجلال دونوں جو ہے بعد میں ہے اور فعل جو ہے وہ پہلے ہے. بات انشاءاللہ یرحمکم اللہ. چوتھی چیز ان یکون متحدا مع عاملہ فی الوقت، کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ وقت میں کیا ہو؟ متحد ہو. وہ اپنے عامل کے ساتھ، ہاں، وقت کے حوالے سے، زمانے کے حوالے سے کیا ہو؟ ایک متحد ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس زمانے میں اس کا عامل وجود میں آ رہا ہے اسی زمانے میں وہ بھی ہو. ٹھیک ہے. جس سے اوپر دیکھیے
کیا کہا تھا؟ ہاں، قام زید اجلالا لامر. تو یہ جو اجلال ہے اور قیام ہے، ٹھیک ہے، قیام چونکہ قامہ نہیں عمل کیا ہے، اس میں فعل ہی جو کیا عمل کرتا ہے، تو قیام اور اجلال یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ساتھ وجود میں آ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زید کھڑا ہوا اور اس کے کھڑے ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ احترام بھی وجود پذیر ہو گیا، متحد ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ دونوں کو ایسا نہیں ہے کہ زید کھڑا ہوا 1 بجے اور احترام جو کیا ہے 5 بجے ہوا، ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان یکون متحدا مع عاملہ فی الوقت، کہ زمانے کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے اپنے عامل کے ساتھ کیا ہو؟ وہ متحد ہو. یعنی جس وقت میں اس کا عامل وجود پذیر ہو رہا ہے اسی وقت میں کیا ہو؟ وہ مفعول لہ بھی وجود پذیر ہو. واضح انشاءاللہ؟ احترام، یعنی دونوں جدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. والخامس ان یتحد مع عاملہ فی الفاعل، اور وہ کیا ہو؟ وہ متحد ہو اپنے عامل کے ساتھ فاعل میں. ان یتحد مع عاملہ فی الفاعل، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فعل کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے عامل کا جو فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی فاعل ہوگا. غور کیجئے گا، کیا کہا تھا؟ قام زید اجلالا لامر. تو فاعل عامل کون ہے اس کے عامل کا فاعل کون ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے عامل کون ہے؟ قام زید اجلالا لامر، عامل کون ہے؟ عامل یعنی عمل کرنے والا. زید پہ تو عمل کیا ہے. قامہ فعل عامل ہے نا، فعل عامل ہے، قامہ عامل ہے. اچھا، اب اس عامل کا فاعل کون ہے؟ زید. ہاں، قامہ نے زید میں عمل کیا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے تو کیا مطلب ہے، سنیے گا، یعنی جو عامل کا فاعل ہوگا، واضح، وہی اس کا بھی فاعل ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی احترام بھی، ابھی آپ فاعل تو نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ فعل تھوڑی ہے. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس کے لیے، یعنی عامل کا جو فاعل ہے وہ زید ہے، ٹھیک ہے، تو یہ احترام بھی زید کے لیے ہی ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قام زید اجلالا لامر ان یتحد مع عاملہ فی الفاعل، کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ جو کیا متحد و فاعل ہونے میں. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اپنے عامل کے ساتھ کیا ہو؟ فاعل میں وہ متحد ہو. سنیے گا، وہ مثال الاسم المجتمع لهذه الشروط تعدیبا. اب آئیے ہم آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں، اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئی تو مثال سمجھیے. کہ جیسے کہہ رہے ہیں تعدیباً پہ آپ غور کیجئے. من قولک ضربت ابنی تعدیباً، میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس کے لیے؟ تعدیب کے لیے، ادب کے لیے، ٹھیک ہے. فإنہ، سنیے گا، اور یہ 5 جو چیزیں بتائیں گے نا، دیکھیے 5 اس میں ہیں. تو اس میں دیکھیے اگر تعدیباً پہ آپ غور کیجئے جو کہ مفعول لہ ہے، کہہ رہے فإنہ مصدر، وہ مصدر بھی ہے، وہو قلبی، اور یہ کیا ہے وہ قلبی عمل ہے، ٹھیک ہے. لأنہ لیس من اعمال الجوارح، یہ تعدیب جو کہ عمل جوارح میں سے نہیں ہے. جوارح یعنی کیا؟ جسمانی عمل، ٹھیک ہے، یعنی اعضاء و جوارح والا. وہو علۃ للضرب، اور یہ دیکھیے یہ تعدیباً کیا ہے؟ ضرب کی علت ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ان یکون علۃ لما قبلہ، اپنے ما قبل کے لیے کیا ہو؟ علت ہو، تیسری شرط، یعنی وہو متحد مع ضربت فی الزمان وفی الفاعل، اور وہ زمانے میں ضربتوں کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے، اور فاعل میں بھی متحد ہے. واضح انشاءاللہ؟ یعنی جو فاعل ایک ہی ذکر ہی کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ اپنے اس کے عامل کے لیے بھی اور خود مفعول لہ کے لیے بھی. یعنی کہ یہ مار نہ پڑتے اگر اس کا مقصد جو ہے ادب نہ ہوتا بات واضح انشاءاللہ؟ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ اب کہہ رہے وَكُلُّ اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه امران، ہر وہ اسم کے جس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جائیں. مستوفی شرط ہونا نہیں، شرط کا وفا کرنا، یعنی شرط کا پایا جانا، شرط کا ہونا. ہر وہ اسم کے جس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جائیں. کیا کون کون سی شرطیں؟ وہ یہ کہ مصدر ہو، قلبی ہو، عمل قلبی ہو، ٹھیک ہے، اپنے ماقبل کے لیے علت ہو، اور جو ہے وہ
اپنے عامل کے ساتھ زمانے میں متحد ہو اور فاعل میں بھی متحد ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں اس میں 2 امر جائز ہے. کون کون سا؟ امر النصب والجر بحرف من حروف الجر. یا تو آپ اس کو منصوب کیجئے جیسا کہ اوپر ہم نے 2 مثالیں ذکر کی، بلکہ 3 مثالیں ذکر کی. تعدیباً بھی جو کیا ہے وہی ہے، نصب ہے. والجر بحرف من حروف الجر الدال علی التعلیل کلام. یا پھر اس کو جو کیا ہے آپ اس کو حروف جر میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے کیا کرے اس کو مجرور کیجئے. جو لیکن البتہ کون؟ الدالۃ علی تعلیل، کہ جو تعلیل کے اوپر دلالت کرے. حروف جر میں سے لام ہے کہ جو تعلیل کے لیے کیا آتا ہے؟ دلالت کرتا ہے علت بیان کرنے کے لیے. بات انشاءاللہ. یہ وعلم ہے یا وعمل ہے؟ ہیں آگے وعلم ہے یا وعمل ہے؟ وعلم. ہاں وعلم ہی ہونا چاہیے. ہاں میرے میں وعمل لکھا ہے، غلط ہے. وعلم ان للاسم الذي يقع مفعولا لاجله 3 حالات. یہ دیکھ لیں، کہہ رہے کہ وہ اسم کہ جو مفعول له واقع ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی حالت ان یکون مقترنا بال، کہ اس کے اندر کیا ہو؟ ملا ہوا ہو. مقترن کہتے ہیں ملا ہونا. ٹھیک ہے. مقرون ہونا یعنی ملا ہونا کس سے؟ ال سے، یعنی اس کے اوپر الف لام داخل ہو. ایک حالت. الثانیہ دوسری حالت ان یکون مضافن، کہ وہ کیا ہو؟ مضاف واقع ہو. کون؟ جو اسم مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول له واقع ہو رہا ہے. تیسری حالت کیا؟ ان یکون مجرد من ال ومن الاضافہ، یعنی دونوں سے خالی ہو. یعنی کیا؟ نہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو اور نہ وہ مضاف ہو. ٹھیک ہے. ابھی حالت کے بدلتے بدلتے اس کا اعراب بدل جائے گا. سنیے گا. وفی جمیع هذه الاحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر. اور ان تمام حالتوں میں چاہے وہ اس کے اوپر ال داخل ہو، چاہے وہ مضاف ہو یا ال اور اضافت سے خالی ہو، تمام حالتوں میں اس میں کیا ہے؟ دونوں چیزیں جائز ہیں. یا تو آپ اس کو منصوب کر لیجئے یا پھر کیا حروف جر میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے کہ جو علت و دلالت کرے اس کے ذریعے سے اس کو مجرور کر لیجئے. دونوں امر جائز ہے. مگر یہ ہے الا انه قد يترجع احد الوجهين. یہ جو دونوں وجہ جائز ہم نہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں وجہ جائز ہے. یا تو اس کو منصوب کریں یا حرف جر کے ذریعے سے اس کو مجرور کر دیں، دونوں جائز ہے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے ترجیح پا جاتی ہے، یعنی اس کا کرنا بنسبت دوسرے کے کیا ہے؟ زیادہ ارجح ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. واضح انشاءاللہ. یا کہہ لیجئے زیادہ مطابق قانون ہے. ٹھیک ہے. الا انه قد يترجع احد الوجهين. دونوں وجہوں میں سے کون سے دونوں وجہ؟ نصب اور جر. نصب یا پھر حرف جر سے جر کرنا. وقد يستويان في الجواب. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی دونوں میں سے کوئی بھی وجہ جو کیا ہے ارجح نہیں، بلکہ دونوں مستوی ہیں، برابر ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اختیار ہے، چاہے تو منصوب کریں چاہے تو مجرور کریں. بس انشاءاللہ. سنیے گا. اب فَإِنْ كَانَ مُقْتَرِنًا بِأَلْ، اگر وہ اسم کہ جو مفعول له واقع ہو رہا ہے اگر وہ ملا ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر الف لام داخل ہے، فَالْأَكْثَرُ فِيهِ أَنْ يُجَرَّ بِحَرْفِ الْجَرِّ دَالٍ عَلَى التَّعْلِيلِ. تو اس میں اکثر کیا ہے؟ عام طور سے جو عربی زبان میں ادب میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ حروف جارہ میں سے حرف کسی ایک حرف جر کے ذریعے سے کہ جو کہ تعلیل کو بیان کرتا ہے اس کے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے. اکثر یہ ہے. ٹھیک ہے. نہ ہو ضربت ابنی للتأدیب. یہ کیوں ہے؟ وہ یقول ہاں یعنی دیکھیے التعدیب، الف لام داخل ہے تعدیب کے اوپر. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ضربت ابنی تعدیباً کہنا یہ قلیل ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں غلط کر رہا ہے وہ، مگر کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اکثریت کی مخالفت کر رہا ہے. اکثر کیا ہے؟ زیادہ تر عربی میں بولا جاتا ہے کیا ہے؟ اگر الف لام داخل ہے کسی اسم کے کسی مفعول کے اوپر تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم حرف جر کے ذریعے سے مجرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب تو اب ابنی للتعدیب کہیں گے. بس انشاءاللہ. وَيَقُلُّ نَصْبُهُ. اور اس کا منصوب پڑھنا کیا ہے؟ یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مُضَافًا جَازَ جَوَازًا وَإِنْ كَانَ مُضَافًا جَازَ جَوَازًا مُسْتَوِيًا أَنْ يَجُرَّ بِالْحَرْفِ وَأَنْ يُنْصَبَ. ٹھیک ہے. اگر یہ کیا ہو؟ مضاف ہو. دیکھیے 3 حالتیں بتائی تھی نا. ایک تو پہلا کیا الف لام داخل ہو، دوسرا کیا ہے؟ مضاف واقع ہو. تو جاز جوازن متساویاً کہ کیا ہے؟ جائز ہے.
ٹھیک ہے کہ اور یہ جواز کیا ہے برابر ہے, اس میں کوئی ایک دوسرے سے کیا ہے مرجع نہیں ہے کہ یا تو آپ اس کو کیا کریں حرف کے ذریعے سے مجرور کر دیں حرف کے جر کے ذریعے سے, یا پھر کیا ہے اس کو منصوب پڑھیے. نہ ہو زرتو کا محبت ادبک, زرتو کا محبت ادبک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور زرتو کا لے محبت ادبک, اور یہ دونوں کیا ہے دونوں برابر ہیں, یہ دونوں میں سے جو چاہے آپ بول سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے. ٹھیک ہے, محل شاہد کیا ہے کیا ہے صحیح مفعول ہے, مطلب کیا ہے ابھی بھی شاہد نہیں ہوا, اس کے علاوہ تعلیم نہیں ہوا داخل ہوا اس میں اس وجہ سے مجبور ہو گیا. پہلے والے میں کیا ہے زرتو کا محبت ادبک, وہ الف لام سے بھی خالی ہے, مضاف نہیں ہے, تو یہ مثال ہی تو واقع ہوا ہے مضاف کی صورت میں. ہاں حسن تم کہ الف لام سے خالی اور مضاف ہوا ہے, اور ہم نے کہا کہ جب مضاف ہوگا تو کیا اس میں جواز الوجہین ہے علی نحو السوا, ٹھیک ہے برابر ہیں, یا تو آپ اس کو کیا کریں منصوب پڑھیں یا پھر جو حرف جر کے سے مجرور پڑھیں, اور دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر ترجیح نہیں رکھتی ہے. اور انشاءاللہ تو زرتو کا محبت ادبک زرتو کا لمحبت ادبک دونوں برابر ہیں. محل شاید یہ کہ محبتہ جو کہ مفعول ہے یہاں پر وہ مضاف واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ انکان مجرد من ال ومن الاضافہ, لیکن اگر تیسری حالت ہو مفعول کی تیسری حالت ہو جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ نہ وہ مضاف واقع ہو اور نہ جو کیا ہے وہ کیا ہے الف لام اس کے اوپر داخل ہو, تو اس صورت میں کیا ہے کہہ رہے ہیں فل اکثر فیہ ان ینصبا, تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی غالباً منصوب ہوتا ہے. نحو قمت اجلالا للاستاد, تو یہاں محل شاہد اجلال میں, اجلال جو ہے نہ اس پر اجلال پر الف لام داخل ہوا ہے اور نہ ہی یہ مضاف واقع ہوا ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایسی جگہ پر اس میں منصوب پڑھنا زیادہ یعنی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غالباً ایسا ہے اور اس میں کلام میں واقع ہوتا ہے. وہ یقل جر بالحرف, اور اس کو لے اجلال پڑھنا یہ بہت کم واقع ہوا ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ اغلبیت کو چھوڑ کر اقلیت کے ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, واللہ اعلم بالصواب. بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی بات, یعنی اللہ جو ہے وہ سچ کو بہتر جانتا ہے, صحیح کو بہتر جانتا ہے. صواب یعنی صحیح صحت کو. بات انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.